اسپین میں کرونا وائرس ہلاکتوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز اس موذی وبا سے 281 افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ میڈرڈ کے انفارمیشن کنونشن سینٹر میں 4000 بستروں پر مشتمل عارضی فیلڈ ہسپتال کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور کرونا وبا سے انتقال کر جانے والے 11 پاکستانیوں کی میتیں کارگو کے ذریعے پاکستان بھیج دی گئی ہیں۔ قمر فاروق کی رپورٹ۔ اسپین میں گزشتہ 2 ماہ سے جاری کرونا وائرس کا طوفان تھم گیا۔ گزشتہ کئی روز سے اموات کی شرح میں بتدریج کمی آ رہی ہے، اور حکومت حوصلے میں ہے کہ اب اس وبا پر ہم قابو پا لیں گے۔ بہت سارے اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں ایمرجنسی جو لگی ہوئی ہے اس میں نرمی کی جا رہی ہے۔ 2 مئی کے بعد عام پبلک کو، عام افراد کو باہر چہل قدمی کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے کاروبار جس میں لوگوں کے جمع ہونے کا خطرہ نہیں ہے، ان کو بھی کھول دیا جائے گا۔ سب سے بڑی بات کہ ہیئر سلونز کو بھی کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں کٹنگ کے لیے جانے سے پہلے آپ کو پیشگی وقت لینا ہوگا، تاکہ ہیئر سلونز کے اندر لوگوں کا اجتماع نہ ہو سکے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جو روزانہ اپ ڈیٹ دی جاتی ہیں، اس کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 281 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ صحت مند ہونے والے لوگوں کی تعداد 1,15,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، اور جبکہ اسپین کے اندر کل اموات تقریباً کم و بیش 25,000 کے قریب ہیں، اور کرونا وائرس سے متاثرین 2,15,000 کے قریب ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نئے متاثرین کی تعداد میں بہت حد تک کمی آئی ہے، اور اسی کمی کو دیکھتے ہوئے میڈرڈ کے اندر بڑے ہسپتالوں پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے جو فیلڈ ہاسپٹل کیمپ کیا گیا تھا، اسے بھی آج جمعہ کے روز 4000 مریضوں کے علاج کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ آج 1 مئی یوم مزدور ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال کرونا بحران کی وجہ سے، ایمرجنسی کی وجہ سے لوگوں کا باہر نکلنا منع ہے، اور جو سماجی تنظیمات ہیں وہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھ رہی ہیں، اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہی ہیں۔ وہ پاکستانی جو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور ہسپتالوں کے اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑتے رہے اور اس جنگ سے کامیاب ہو کر نکلے، ان لوگوں کی مالی مدد کے لیے حکومت پاکستان کو آگے آنا چاہیے، اور جو ویلفیئر فنڈ مختلف سفارت خانوں کے اندر، کونسل خانوں کے اندر موجود ہے، اس فنڈ کے ذریعے ان لوگوں کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ گو مقامی حکومت بھی مدد کر رہی ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی زندگی کے اگلے چند ماہ اس سے گزار سکیں۔